تمہارے عشق میں وہ پاگل لڑکی بخار میں تپ رہی ہے، اسما نے بھکلاتے ہوئے کہا۔ زاہد نے اچانک اٹھ کے پوچھا، کون؟ زہرا؟ اسما نے کہا، ہاں وہی پاگل لڑکی زہرا۔ اسے میں نے لاکھ سمجھایا ہے کہ اس چیز کی ضد مت کرو جو تمہارے نصیب میں نہ ہو، لیکن وہ پاگل لڑکی کہتی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ بلا لیں تو شاید اس کا بخار اتر جائے۔ اب اس کو کون سمجھائے کہ جس انسان نے دنیا چھوڑی ہو وہ دنیا والوں کے لیے کیوں اس دنیا میں واپس آئے گا؟ زاہد نے پریشان ہو کے کہا، بھلا میرے اس کو بلانے سے اس کا بخار کیسے اتر جائے گا؟ اسما نے کہا کہ تم جانتے نہیں ہو کہ جب محبوب تڑپ رہا ہو تو عاشق اس سے زیادہ تڑپتا ہے، جب محبوب بیمار ہو، جب محبوب پریشان ہو تو عاشق اس سے زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ زاہد نے کہا کہ میرا محبوب تو میرا اللہ ہے اور میں اس کا عاشق ہوں، اور وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ زہرا نے کہا، اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا اللہ، میرا اللہ، ہم سب کا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی درد مند کا درد دور کرنا ثواب ہے؟ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ تم سے دعا کرواتے ہیں، تو کیا تم ایک ایسی لڑکی کے لیے دعا نہیں کر سکتے جو تمہارے لیے اتنی پاگل ہے؟ زاہد کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بولا کہ میں ضرور دعا کروں گا، اللہ اس کو صحت دے، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اسما کے جانے کے بعد زاہد کئی گھنٹے بارش میں بیٹھا رہا۔ بارش اس پہ یوں پڑ رہی تھی جیسے اس کی اندر کی ساری اداسی کو ختم کر رہی ہو، لیکن اس بارش کے بعد اس کے دل کو چین نہیں ملا، اس کا دل بے قرار ہوتا گیا۔ کیا زہرا ٹھیک ہوگی؟ کیا اس کا بخار اتر گیا ہوگا؟ پتہ نہیں اس پاگل لڑکی نے دوائی بھی لی ہوگی یا نہیں۔ یہ ساری باتیں زاہد کو بے چین کرتی رہی۔ زاہد کو اچانک خیال آیا کہ اسے زہرا کو نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی منزل نہیں ہے۔ اسے صرف اپنے خالق کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے خدا کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں، اپنے پیارے اللہ کے بارے میں۔ بلا شبہ وہ سب کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اور وہ دعا کرتا ہے کہ زہرا کی پریشانی بھی دور ہو جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے وہ دربار کے اندر چلا گیا۔ اس نے خان بابا سے پوچھا کہ خان بابا، یہ جو موسم ہوتے ہیں یہ ہماری طبیعت کے اوپر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ خان بابا نے کہا کہ بیٹا، موسم تو دل کا ہوتا ہے، اگر دل خوش ہو، اگر دل مطمئن ہو، اگر سکون ہو تو ہر موسم آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر دل میں بے چینی ہو، دل میں سکون نہ ہو تو چاہے بارش ہو یا کڑکتی دھوپ، کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ اصل میں جو موسم ہوتا ہے یہ آپ کے دل کا ہوتا ہے، آپ کی طبیعت کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، ویسے ہی آپ کو باہر محسوس ہوتا ہے۔ اس رات زاہد نے ساری رات بیٹھ کر عبادت میں گزاری، اور عبادت کرتے کرتے اس نے بہت زیادہ رو رو کے دعائیں کی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی۔ اس نے کہا، یا اللہ پاک، میں بڑا خطا کار ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، تو میری رگ رگ سے واقف ہے، تو میرے اندر بہنے والے ہر خون کے ذرے سے واقف ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو جانتا ہے کہ میری کمزوریاں کیا ہیں، تو جانتا ہے میری طاقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر راز کو جانتا ہے، میری قسمت میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی پتہ ہے۔ ہم سب بہت کمزور انسان ہیں۔ اے اللہ، وہ لڑکی جس کے دل میں میرے لیے چاہت ہوئی ہے، جس کے دل میں میرے لیے محبت کا بوٹا پھوٹا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے۔ اس کو محبت، پیار اور عشق کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ نہ محبت میں ضد ہوتی ہے اور نہ ہی پیار میں ہم کسی کے ساتھ زبردستی کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بے لوث سا رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اللہ سونیا، اس لڑکی کو اس تکلیف سے رہائی دے دے، اس کے دل سے میری محبت کو نکال دے۔ اگلے دن زاہد نے خان بابا سے سوال کیا کہ خان بابا، انسان کے دل میں پیار کیوں ہوتا ہے؟ خان بابا نے کہا کہ بیٹا، انسان مختلف جذبات سے گزرتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پیار، کبھی ہجر، کبھی وصال۔ یہ ساری کیفیات انسان کے اوپر آتی ہیں اور یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں آنے والی ساری روحیں ایک دن بن گئی تھیں
اور وہ ساری روحیں اللہ کی گواہی دے کر آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور شاید اس دن کچھ روحیں آپس میں ملی تھیں۔ اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو بہت سارے چہرے ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ان کو پہلے بھی جانتے ہیں، یا ہمیں بے پناہ ان سے لگاؤ پیار ہو جاتا ہے، یا انسیت ہو جاتی ہے، یا ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اس روح کو پہلے جانتے ہیں، شاید اس ٹائم عرش پر ہم ملے ہوں۔ یہ راز اللہ ہی جانتا ہے۔ ساحل نے پوچھا کہ ہان بابا، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ کیا عبادت سے بھی تکبر آ سکتا ہے؟ کیا کوئی بندہ بڑا ہی تقوی والا ہو، بڑا ہی تسبیحاں پڑھتا ہو، بڑا ہی نمازی پرہیزی ہو، اور اس کو اس بات پہ بھی غرور ہو سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان جو سب سے اعلیٰ مقام پہ ہے، ایسا ہو جس کے اندر نور ہی نور ہو، لیکن اس کے اندر عاجزی ہو، لیکن کیا عبادت سے تکبر آ سکتا ہے؟ خان بابا نے کہا کہ ہاں بیٹا، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں 360 بت بن جاتے ہیں، وہی بت جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں توڑے تھے۔ 360 بت، یہ کبھی تکبر کا بت ہوتا ہے، کبھی مظلومیت کا ہوتا ہے، کبھی غیرت کا، کبھی عزت کا، کبھی دولت کا، کبھی کسی چیز کو پانے کی خواہش کا بت، کبھی کوئی ضد کا بت، کبھی مال پہ، شکل پہ، عبادت پہ، غرور کا بت۔ لیکن ہم سب کے اندر یہ 360 بت ہوتے ہیں جسے ہمیں توڑنا ہوتا ہے۔ خان بابا، ایسا نہ ہو کہ زہرہ یہ سوچتی ہو کہ زاہد کے اندر تو بڑا تکبر ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جنت میں تو ایسا کوئی انسان نہیں جائے گا جس کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہو۔ تکبر تو شیطان کی صفت ہے، اور میرا اس غرور میں بیٹھے رہنا کہ میں زہرہ کو نہ بلاؤں، یہ بھی تکبر میں شامل تو نہیں ہو رہا؟ خان بابا نے کہا کہ بیٹا، ہر انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے اوپر اس کا اپنا اختیار کم ہوتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے ہونا وہی ہوتا ہے۔ زاہد کو خان بابا کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن زاہد نے اس بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اور پھر اگلی جمعرات بخار میں تپتی ہوئی زہرہ ننگے پاؤں زاہد کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔